आदाब जनाइज का हिस्सा, यानी कि आदाब जनाइज जो सिलसिलेवार हम सुनते चले आ रहे हैं, उसका आखिरी हिस्सा इंशाअल्लाह ताला आज हम जानेंगे, जिसमें आज हम सुनेंगे कि मरहूम के लिए, गुजरने वाले के लिए, मैयत के लिए ईसाल सवाब का हमें शरीयत के हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में क्या हुक्म दिया गया है। तो आइए हम अपने बयान की शुरुआत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खैरल हदीस किताबल्लाह व इन खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदअह कुल्ल बिदअतिन ज़लालह कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सूरतुल मुल्क अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं। बाद इसके बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलोयाल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अजीज दीनी बहनों, सबसे पहले तो हम जानेंगे ईसाल सवाब का माना। ईसाल का माना होता है किसी चीज को भेजना, जैसे कोई चीज पार्सल करना, किसी जगह उससे फायदा उठाए, इसको ईसाल सवाब कहते हैं, क्योंकि वो जो जिसके लिए भेजा जाए वो उसका फायदा उठाए। यानी कि ईसाल के माने क्या हो गया, अरसाल के हो गए, यानी कि किसी जगह किसी चीज को भेजना, पार्सल करना, तो इसको ईसाल कहते हैं। तो वो खैर के काम, वो नेकी के काम जो इंसान के मरने के बाद उसको फायदा देते हैं, हम उसे ईसाल सवाब कहते हैं। मेरी अजीज दीनी बहनों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस ज़िमन में ये बात फरमाई है कि हम लिखते जाते हैं इंसान के वो आमाल भी जो आगे भेजते हैं और वो आमाल भी जो वो पीछे छोड़े जाते हैं। अल्लाह ताला, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया है कि रुए जमीन पर वो अपनी आखिरत को बनाना है। मेरी बहनों, इस दुनिया में हम क्यों आए? अपनी आखिरत को बनाने के लिए। यानी कि जो ऐसी अभी हमने सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 सुना, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने बनाया तुम्हारी मौत और तुम्हारी जिंदगी को। तो वापसी का वक्त जो तुम्हारा मुकर्रर करते हुए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, अल्लाह ताला इसका मकसद बयान फरमाते हैं, इसलिए कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, देखिए तुम में कौन वो है जो वो अमल करता है जो अहसन है, अच्छे अमाल करते हैं, उसके देखने के लिए तुम्हें भेजा गया। यानी क्योंकि यही अच्छे अमाल हमारे लिए अल्लाह ताला की रजा जोई का जरिया होंगे और फिर आखिरत की कामयाबी का। तो उस अच्छाई को हमको समझना, खैर को पाना, खैर को समझना, खैर पर अमल करना और इस खैर के साथ अल्लाह की तरफ पलटना, तभी हम अल्लाह ताला की रहमत के हकदार होंगे। तो अल्लाह ताला के हमारे दुनिया में भेजने का मकसद ही है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम अल्लाह के अपने बंदों के अमाल से आगाह है, जो भी वो कर रहे हैं, जो आगे भेजते हैं, जो पीछे छोड़ कर आते हैं। और इस अमाल के मामले में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, यानी कि तुम्हारे अमल ऐसे हैं जिसमें अल्लाह जर्रा, यानी कि थोड़ा भी तुम्हारे अमल में कमी नहीं की जाएगी। इस तरह तुम्हारे अमाल अल्लाह के यहाँ महफूज रहेंगे, खा वो अमाल खैर हो, अमाल शर हो, दोनों के लिए भी, क्योंकि इसी का तो हम जब पलटने वाली जिंदगी में हिसाब होना है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इस तरह से, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इस आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं, पहली आयत में, कि बस जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। यानी कि अगर नेकी भी है, जर्रे के बराबर भी है, वो खा किसी पहाड़ में हो या समंदर की तह में भी हो, तो अल्लाह ताला उसको भी छोड़ने वाले नहीं है, उस नेकी को भी बंदे के आगे हाजिर करेंगे कि मेरे बंदे फुला वक्त फला तूने छोटी सी नेकी को किया था। खा के मेरी बहनों, कई नेकियां ऐसी होती हैं जिसको हम याद भी नहीं रखे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला बरोज हश्र
وہ نیکی بھی ہم کو دکھائیں گے. اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی تھی، وہ بھی رات کے اندھیرے میں کی تھی، تنہائی میں کی تھی، کسی کے نظروں میں نہ پڑی تھی، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ لا حاضر کریں گے. تو اس طرح ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوتے جاتے ہیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو. جو ہم بھیجتے ہیں پھر ہم دنیا سے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یا وہ اچھے کام جو ہم ایسے کرتے ہیں جو ہمارے گزرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے رہتے. جیسے ہم نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ہماری وہ نیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے ساتھ اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ نیک کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں جاریہ ثواب، جو کہ ایصال ثواب کے طور پر جو ہمیں ملتے ہیں، بعد میں وہاں پر ہمارے لیے پہنچائے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں. اس کے کیا کیا تعلیمہ احادیث ہیں انشاءاللہ آگے ہم خلاصے کے ساتھ سنیں گے. تو وہ جو ہم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، جس کا فائدہ بعد میں بھی ہم کو پہنچتا ہے. اور میری بہنوں، تو اس آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ اسی لیے ہم سب کو ایصال ثواب کا جو تصور کرنا ہے وہ انسان کو اپنی زندگی میں کرنا ہے. نیک اعمال کو بنانا چاہیے، زندگی کی غفلت سے بیدار ہوتے ہوئے اپنی آخرت کا احساس کریں. اس کے لیے اللہ ہمیں خاص وقت نہیں دیں گے، یہی وہ قیمتی وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی آخرت کا احساس کر کے اپنے اللہ کی پہچان کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور اپنے توحید کو پہچانے اور سنتوں کا اتباع کریں، اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اس کی طرف لوٹیں. اور میری دینی بہنوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث پہ کہ انسان جب اس دنیا سے لوٹتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی انسان کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے تو تھے لیکن خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے بندہ، بلکہ اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمیں شریعت تعلیم دین بتا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین کیا ہے؟ ایک مالہ، دوسرا اعمالہ، یعنی کہ اس کا مال، اس کا آل اعمال، اور فرمایا آلہ، اور اس کی آل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واحد یبقا، لیکن ایک ہی چیز باقی رہتی ہے، دو چیزیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. جیسے کہ ساتھ چھوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ایک مال ہے جو انسان کی جان کے ساتھ اس سے دور ہو جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت ہی اس کے لیے نہیں رہتی ہے میری بہنوں. اس کے بعد دوسرا آل ہوتی ہے، آلہ، اس کی آل، یعنی کہ وہ جو گوڑ تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرتی ہے، پھر اس کے بعد لوٹ آتی ہے. لیکن اعمالہ واحد یبقا اعمالہ، واحد باقی رہنے والی وہ ایک چیز کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے، جو اس کو یہاں سے شروع اس کے ساتھی بنتے ہیں، جہاں پورے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز سے عزیز ترین ہستی بھی ہے، چاہے کتنی محبوب رشتے کیوں نہ ہو، کتنے کمزور اور ناتوان کیوں نہ گئے ہو دنیا سے، میری بہنوں تدفین کے بعد سبھی لوٹ آتے ہیں. اور وہاں سے انسان کا سلسلہ جو منزلوں کا طے کرنا ہے وہ اس کے اعمال کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ صاحب خیر رہا اور اچھے اعمال کیے تو اعمال اس کو جنت تک لے کر جاتے ہیں، اور اگر صاحب شر رہا، برے اعمال میں مبتلا، تو جہنم تک. لفظ دونوں طرح بھی اعمال ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ انسان تم یعنی کہ زندگی کا احساس کرو. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انسان کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، یہ دنیا کو جو ہے نا تم کو ایسے ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی آخرت کا احساس کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرو پیدا کرنے والے کی، کیونکہ اسی کا تم کو کل پلٹ کر حساب دینا ہے. تو میری بہنوں، حقیقی ایصال ثواب کی تیاری تو ہم کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے. اور میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کا احساس نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پہلا حکم کیا دیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو. میری بہنوں، اب یہ کیوں کہا؟ آگے اب ایصال ثواب میں آپ کو خلاصہ سمجھ میں آئے گا. اپنے اہل کو، کیونکہ یہ جو انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو اور خود اپنی جان کو، سب سے پہلے اپنی جان کو جہنم سے بچانے کی جستجو کرو، جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. تو میری دینی بہنوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں انسان وقت یہ کہ زندگی اس بات کا احساس نہیں کرتا، وقت گزرتا جاتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں، انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو پورا خاندان ایک ہو جاتا ہے اور اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اب تو ان کو ہم جنت میں بھیج کر ہی رہیں گے. حالانکہ دیکھا، دنیا میں اگر ہم کو کوئی چیز کہیں ڈپازٹ کرنی ہے تو وہاں ٹائم ٹیبل معلوم کرتے، وہ آفس کا ٹائم کھلا ہے تو اس ٹائم پہ جا کے
वहां पर उस चीज को हम डिपॉजिट करेंगे, या किसी बैंक से हमें पैसा वगैरह निकालना है तो हम उस टाइम पे जाएंगे जब वो खुला होगा ना। बंद होने के बाद जाकर वहां सर पिटने से फायदा क्या है। तो अल्लाह ताला जिंदगी भर बंदे से कहते रहे, ए अल्लाह के बंदो ये काम करो, ए अल्लाह के बंदो इस चीजों से बचो। और अल्लाह ताला बारहा फरमाते रहे कि कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, ये तुम्हारे लिए नसीहत है। ए लोगो, वमा आताकुम रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। देखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज का तुमको हुक्म दे उसको लो। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के ईमान वाले बंदे हो, तुम कलमा को बंदे हो, लिहाजा तुम्हारी जिंदगी के लिए अल्लाह ताला ने जो रूल्स बनाए हैं तुम उसको समझो, उस पर अमल करो। लेकिन मेरी बहनों, ता वक्त ये कि जिंदगी इसकी तरफ बंदा तवज्जो नहीं देता, लेकिन जब पूरा मामला खत्म हो गया, इंतकाल हो गया, तो पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाते हैं कि किस तरह हम इनको जन्नत में पहुंचा कर रहे। तो ये जो तगोदो होती है, इसी में आज हम माशरे में देखते हैं। मेरी बहनों, आज भी आप देखिए पूरे माशरे में 50 ऐसी बिदात को रिवाज कर लिया गया, खुद साख्ता तरीकों को, जिससे ईसाल सवाब का पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरी अजीज नाजरीन और मेरी अजीज दीनी बहनों, जब अल्लाह ताला ने हमें जिस चीज का हुक्म दिया है कि वो अल्लाह ताला बंदे के वो आमाल जो आगे भेजते हैं और पीछे छोड़ाते हैं, दोनों भी अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है। तो पीछे छोड़ने वाले आमाल क्या है, किस चीज से बंदे को फायदा मिलता है, उस बंदे को दोनों भी, आगे वाले पीछे वाले दोनों आमाल को भी अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हिसाब से देखना चाहिए। तो लिहाजा आए देखते हैं कि अब हमें क्या हुक्म मिलता है। तो पहली बात देखिए, हर बंदे मुस्लिम को ये चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में दुनिया आखिरत से गाफिल न रहे, बल्कि अपने आखिरत की तैयारी करे कि ख्वाह कितने ही दिन क्यों न रह ले, एक दिन उसको मौत का जाम पीना है। तो उस आखिरत से गाफिल न हो, क्योंकि पलटना है। जब पलटने की आखिरत की कामयाबी में बारहा अल्लाह ताला से जन्नत की दुआएं हैं, कामयाबी की दुआएं हैं, तो फिर किस चीज के बिना पर अल्लाह ने इसको रखा है। फिर दूसरा, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो गैर शरई तरीके से ईसाल सवाब, मतलब अपने तौर पे अपन सोच ले रहे हैं कि ये काम करने से नेकी मिल जाती, बंदों को सवाब पहुंचता। अब लोग हर चीज को सवाब बना देते, देखिए ये करो सवाब मिलेगा, ये करो सवाब मिलेगा। पिछले उन्वानात पे कई ऐसी बातें हम सुनते आए हैं। तो मेरी बहनों, अब आइए यहाँ हम जानेंगे, अब यहाँ से उन अहदीस और आयतों को लेंगे जिसमें अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाल सवाब का तस्करा फरमाया है। आइए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, सबसे पहला तो बंदगान इलाह की कामयाबी के लिए तौहीद का होना जरूरी है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से और जितने भी पैगम्बरान दीन दुनिया में आए, उन तमाम के जरिए से जो सबसे पहली निजात की, कामयाबी की जो तालीम अल्लाह ताला ने फरमाई, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, नहीं कोई सच्चा माबूद सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये कलमे को दिल से समझें, यकीन करें और जबान से इकरार करें और बदन जिंदगी भर इस पर अमल पैरा। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी बार बार जहां जहां भी आप फरमाते हैं तौहीद की तालीमात को, आप देखिए लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, इसके सिवा कोई नहीं जिसकी इबादत तुम करो, और इबादत को उसी के लिए खालिस करो। और अल्लाह ताला फरमा चुके, ला युशरिकु अन युगफिरु बिही, मैं नहीं बख्शूंगा किसी चीज को, तो वो है शिर्क। ला यगफिरु अन युशरिक बिही, अल्लाह ताला नहीं बख्शेंगे तो शिर्क को किसी हाल में मुशरिकीन की मगफिरत ना होगी। तो लिहाजा मुशरिकीन का तो कोई अमल भी कबूल नहीं होता। तो मेरी बहनों, कब तक हम सच्चाई से भागेंगे। हमको आपको चाहिए, शिर्क क्या है और तौहीद क्या है, दोनों में क्या फर्क है, उसको समझें और सही को अपनाएं, गलत से रुके। वरना तो देखो अल्लाह ताला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा, जिसका अंजाम होने वाला है। अल्लाह ताला इसीलिए खुला खुला फरमा चुके हैं। तो मेरी दीनी बहनों, और इसकी कई सारी दलाइल हम देखते हैं, जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस से सही के अल्फाज है, जिस बंदे ने इस बात का यानी कि इकरार किया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और उसी पर डटा रहा, तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को वाजिब फरमा दिया, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। तो इससे क्या बताया जा रहा है, डटा रहा से मुराद क्या है, कैसे भी हालात है लेकिन कभी शिर्क में मुब्तला न हो। और जिसमें आप देख सकते हैं दलाइली तौर पे, मैं आपको उन वाकयात को बताना चाहूंगी जिसमें आप देखें नबियों के घरों में अगर खानदानों में मुशरिकीन रहे तो अनबिया इकराम भी उनके लिए अल्लाह से सिफारिश न कर सके। तो मेरी बहनों, इससे एहसास करिए, निजात कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज, जैसे हम कोई पर भी कोई चीज अगर हमको लेना है तो सबसे पहले हमारा रिजर्वेशन कराते, तो ये रिजर्वेशन जन्नत में हमारा जो है वो तौहीद है। याद रखिए, तौहीद, अल्लाह ताला की खालिस सच्ची तौहीद को अपनाना है हमको। वरना क्या होगा, आपने कुरान मजीद में ऐसे वाकयात सुने, सूरह तौबा आयत नंबर 111 से लेकर 113 से 14 तक पढ़िए।
جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں کہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ کس وقت کا واقعہ ہے میری بہنوں؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سورہ توبہ ایک مدنی صورت ہے، تو جب آداب جنائز وغیرہ پورے مکمل آ چکے تھے مدینے میں جانے کے بعد، تو مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں، کیونکہ اپنے چچا ابو طالب کو اپنے ماں باپ کی طرح محبت کرتا ہوا پایا، ہمیشہ اسلام کے لیے ڈھان پری ہوئی پایا اور اسلام کے خیر خواہوں میں سے پایا، اور آپ نے کوشش بھی کی تھی پوری وقت کہ آپ کے چچا کا انتقال سے پہلے کہ کیسے بھی وہ اسلام کی طرف آ جائیں، وہ ایمان کو قبول کر لیں، لیکن ابو طالب نے حتی الامکان آخری کوششوں کے باوجود بھی کلمہ توحید کو نہیں اپنایا، وہ انتقال کر گئے۔ تو جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت شروع کی، اور آپ کے اتباع میں صحابہ بھی اس پر عمل پیرا ہونے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کی امت کے مسلمانوں کو کسی کو یہ بات زیبا نہیں، وہ تو تم کو یہ بات سوٹ ہی نہیں ہوتی، تمہارے لیے یہ بات ہے ہی نہیں صحیح کہ تم کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، خواہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار۔ تو سوچئے میری بہنوں، چچا جس نے ماں باپ کی طرح آپ کو پالا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے روک دیا گیا۔ اور میری بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رک گئے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی میں آگے کی آیتیں، اسی لیے میں کیا فرق بتا رہی ہوں، آیت نمبر 111 سے 113 تک 14 تک پڑھے، جس میں آپ کو یہ پورا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم کا ان کے باپ کے لیے دعا کرنا وعدے کے تحت تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے باپ ظالموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ احکام پر، اللہ پر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والوں میں سے ہے، تو ابراہیم نے دعا کرنا ترک کر دی۔ تو میری بہنوں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، انبیاء ابو الانبیاء ہے، کتنا بڑا مرتبہ، لیکن اپنے والد، اپنے باپ کو آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش نہ کر سکے کیونکہ وہ شرک میں تھے۔ تو دیکھ رہے اس سے کیا سبق مل رہا ہم کو؟ صرف یہ واقعہ نہیں کہ دیکھو کس طرح قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ رب العالمین میرے کو حشر کی رسوائی سے بچانا، کہ میرے باپ اس حال میں آئے کہ وہ شرک میں ہوں اور لوگ جو ہے نا تیرا گناہگار مجرم بن کے آئے، جہنمی بن کے آئے، اللہ میں کیسے اس کو گوارا کروں رب العالمین۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحمت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم، کیا آتا ہے حدیث میں، کیا آتا ہے کہ یہ آتا ہے حدیث میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ایک بچھو کی شکل میں لایا جائے گا قیامت کے دن میدان حشر میں، جس کو جب وہ پیروں میں پہنچے گا آپ کے تو آپ اسے دھکا دے دیں گے، کیونکہ کوئی بھی جانور سے ڈرتے نا لوگ، زہریلے جانوروں سے، جب آپ اس کو دور کریں گے فرشتے وہاں سے دھکا مارتے اس بچھو کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میری عزیزوں دیکھ رہے ہیں یہ ہے خلیل اللہ کے والد کا انجام۔ تو ہم آپ کون سے کھیت کی مولی ہے میری بہنوں؟ حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الانبیاء، اور کس کے لیے دعا کرے؟ آپ کے چچا ابو طالب۔ یہ ابو لہب کا ذکر نہیں ہے، ابو لہب تو اسلام کے دشمنوں میں تھا، اللہ نے وعید نہ وعید نازل کی، وہ انجام کا حق دار ہے، اللہ اس کا وہ انجام کرے، حق ہے۔ لیکن ابو طالب ایک ایسا خیر خواہ انسان جس کی اولاد، جس کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے اب مسلم رضی اللہ تعالیٰ، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صاحبزادے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر صحابیات ان کی اولادوں میں سے، اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کے بھتیجے جس کو بچپن سے اولاد کی طرح پالا، خود پیغمبر ہے، پھر اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقت کی، ڈھال بنائی، کبھی اسلام کے خلاف نہیں ٹھہرے، بلکہ شعیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سالہ اس مشقت کے بعد ہی تو بیماری، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اپنا مال اسلام کی خدمت میں لگا دیا، اسلام کی اشاعت میں لگایا، ان کی اولاد علم برداران دین ہے۔ لیکن حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو زیبا ہے نہ آپ کی امت کو، بس آپ سے پوری آپ کی امت کو بتا دیا جا رہا کہ مشرکین کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں۔ تو دیکھا میری دینی بہنوں کیا بتایا جا رہا، اب کیسا ایصال ثواب رہا یہاں پر، ہم کیا کر سکتے میری بہنوں؟ اسی لیے زندگی میں کوشش کرو، اگر سچی محبت ہے تو اپنے والدین کے پاس جاؤ، دعوت توحید پیش کرو، نہیں ہم یہ کرتے، ہمارے امی کا نے ایسا کرتے، ہمارے سسرال میں ایسا کرتے، اور پھر جب امی کا نے ہو رہا، کم سے کم دیکھو روکنے کے 3 درجے ہیں، ایک اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں برائی کو، نہیں تو تیسرا دل میں برا سمجھ کے دور ہٹ جانا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں
الٹا اب نہیں خاندان کا ماحول ایسا ہے بول کے میکے والے چڑ جاتے کہ میکے کی دعوتوں میں لے کے چلے جا رہے ہیں بچوں کو، سسرال میں آ رہے تو توحید پہ رہ رہے ہیں، یا اگر میکا توحید پرست ہے سسرال توحید پرست نہیں ہے تو سسرال میں سب بدعتوں میں شرک میں مبتلا ہو رہی، پھر میکے کو جا رہے ہیں تو توحید کے ساتھ اب بتا رہے کیا کر سکتے امی، ہم کیا کر سکتے. اچھا اب یہ کہتے مجبوری ہے، کیسی مجبوری میری بہنوں؟ میں پوچھوں آپ سے معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے، ہم کو اللہ اتنی صلاحیتیں دیے بڑی حکمت سے، اگر کسی کے بیٹے کو جاب نہیں، تعلیم کے لیے اچھا اسکول یا کالج نہیں مل رہا، آج تو میں کہوں ایسا معاملہ ہو گیا، اگر نرسری کی تعلیم بھی اگر اچھی لینا ہے ہمارے بچوں کو تو ہم کیا کر رہے ہیں، اگر سسرال کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر اچھے اسکولس نہیں ہے، اس میں فر پانی کی طرح انگریزی نہیں بولنا آتا یا اچھی طرح کی، یعنی کہ وہاں کے بچے جیسا آج کل تصور ہے ویسے تو مستقبل میں دنیا میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن میری بہنوں جس کو اچھا ایجوکیشن دلانے کے لیے ہم کیا کرتے، وہ علاقے میں شہر میں اچھے اسکول سے بول کے گھر چھوڑ کے آ کے کرائے سے دوسری جگہ گھروں میں رہ کے پوری سہولتیں چھوڑ دے کے بچوں کو دنیاوی تعلیمات دلا رہے ہیں. بیٹیوں کو پیغام نہیں آ رہی تب بھی ہم لوگ نقل مقام کر رہے ہیں، شوہر کی جاب کو تکلیف ہے تب بھی نقل مقام کر رہے ہیں. دیکھیے میری بہنوں، لیکن وہی اللہ جب نہیں سوچتے کہ ارے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے میں دور چلے گئے تو کیسا، جب ہم بولتے ناراضگی کی کیا بات ہے بھائی، ہم سمجھا دیے ان کو. اگر پوچھے بھی کوئی سہیلیاں کہ اچھا آپ کے سسرال نے اتنی آسانی سے اجازت دی تو بولتے اس کی کیا بات ہے، ہم نے اچھی طریقے سے سمجھا دیا ان کو. اب اگر بچوں کے لیے اتنا نہیں کر سکتے تو کیسا بتاؤ، یا بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے نا، اب یہ تو ضروری ہے نا. تو میری بہنوں سوچو یہ سب سے ضروری کہ ہماری آخرت نہیں، اللہ ہم کو حکمت دیے، یہ نہیں کہ آپ ان سے ضد کرو، جھگڑا کرو، ان کو ناراض کرو، بلکہ اللہ آپ کو اتنی اچھی سی صلاحیتیں دیے، بڑے پیار سے اپنی باتوں کو منا لیتے ہو بڑی حکمت سے. کیوں وہ حکمتیں ہم اپنے دین کے لیے استعمال نہیں کرتے، کیوں وہ طریقے ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کرتے؟ تو پھر میری بہنوں سوچ لیجیے اگر ہم ایسے کرتے رہیں گے تو پھر بچوں کا کیا ہو رہا، ہمارا کیا ہوگا. بچے یہاں آ رہے تو توحید پہ، وہاں جا رہے تو شرک میں، یہاں آ رہے تو وہاں جا رہے تو شرک میں، یہاں رہ رہے تو توحید پہ، تو یہ بچوں کا ہوگا کیا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچاؤ، اور ہم کو اس کی فکر ہی نہیں ہے آج. اسی لیے احساس کریں پہلی چیز توحید ہے جو کہ ہمارے لیے ابتدا ہے کامیابی کی، جنت میں داخلے کی. الحمدللہ اس کے بعد میری عزیز دینی بہنوں جو انسان کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں آئیے جانیں. اور اس ضمن میں ایک حدیث بھی آپ کے آگے رکھوں گی میں کہ جو انسان شرک میں ہو اگر ان کے والد ان کے بچے ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پہ کچھ کرے بھی تو ناقابل قبول ہے. آئیے ایک حدیث بھی آپ سن لیجئے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رحمت اللہ علیہ ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی. تو جب ان کے بیٹے حشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، یعنی کہ باپ کا انتقال ہو گیا انہوں نے نظر پوری نہیں کی، تو تب ان کے ایک بیٹے حشام بن عاص نے باپ کا یعنی کہ 100 اونٹوں کی منت تھی تو 50 اونٹ انہوں نے ذبح کر دیے. اب 50 بقیہ اونٹ جو ہے دوسرے بھائی کے لیے ہے جو عمرو بن عاص ہے. تو میری بہنوں جب انہوں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معاملہ دریافت کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اس طرح معاملہ کیا تھا تو کیا آپ میں ان کی اس نظر کو پورا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے خیرات کرتے تو اس سے ثواب مل جاتا. کیا فرمایا؟ اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا تو تم اس کے لیے جو کام نیکی کے کرتے تو ان کو ثواب ملتا. جو انہوں نظر کر کے چلے گئے وہ پوری نہیں کر سکے، ان کا ارادہ تھا کرے وہ نہیں کر سکے تو آپ اس کو پوری کر سکتے. لیکن اگر تم ان کے گزرنے کے بعد جبکہ وہ مشرک تھے تم توحید پرست ہو، اگر تم کرو گے بھی خیر کے کام تب بھی وہ قبول ہونے والے نہیں ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میری بہنوں اس سے پہلی چیز کیا پتا چل رہی، ہماری خود اپنی نیکیاں قبول ہونے کے لیے، ہمارا جنت میں ریزرویشن کے لیے توحید کا ہونا ضروری ہے. اب جب ہم اپنا کھاتا کھول لے رہے ہیں تو اس کے بعد سب چیزیں پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے گزرنے کے بعد بھی ہم بھیجے وہ نیکیاں بھی جمع ہوں گی اور ہمارے آنے والے یعنی کہ پیچھے آنے والے بھی خیر کے کام. اب لیکن پیچھے آنے والی چیزوں میں سے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے خیر ثواب جاریہ بنتی ہیں. میری بہنوں دیکھیے سب سے پہلی حدیث جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں 3 چیزیں بہترین ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وراثت کس کو بولتے ہیں؟ مرنے کے بعد جو میت سے چھوٹنے والی چیز ہے اس کو وراثت کہا جاتا ہے. فرمایا 3 چیزیں بہترین ہیں.
پہلا نیک اولاد، کیا بتا رہے ہیں دیکھیے غور کریے، نیک اولاد یعنی کہ ایمان والی، اسلام والی نیک اولاد، ان کو کہتے ہیں میری بہنوں۔ نیک اولاد بول تو وہ نہیں جو والدین کے مرتے ہی شادی خانے میں چہلم کر رہے ہیں۔ نیک اولاد وہ نہیں جو حافظ صاحب کو دے کے بول رہے ہیں پیسے ہمارے بابا کے لیے پورا قرآن پڑھو اور ان کے لیے آپ دعا کرو۔ نیک اولاد جو خود اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اس کی اہمیت کیا ہے آگے حدیث میں آپ کو میں بتاؤں گی میری بہنوں اور میری بہنوں۔ دوسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، والدین کے لیے دعا کرے، خود اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں ماں باپ کی عزت کرے، اکرام کرے، بیمار پڑنے پہ خدمت کرے، ان کے لیے خوشی رضا کے ساتھ مال کو خرچ کرے، جب وہ مر جائیں تو ان کے لیے دعا کرے۔ یہ نیک اولاد ہے۔ دعا مطلب نماز جنازہ پڑھنے کی صلاحیت رکھے، ان کو نہلانے کی صلاحیت رکھے، یہ چیزیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور نیک اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ دیکھو آپ سورہ لقمان پڑھ کے دیکھیے، حکیم حکمت اللہ نے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہمیں بتایا ہے، الحمدللہ کتنا پیارا واقعہ ہمیں ملتا ہے، کیسی پیاری تربیت آپ نے اپنے بچے کو کی۔ تو میری بہنوں اس طرح نیک اولاد۔ دوسرا صدقے جاریہ، جس کا اجر اسے ملتا رہے، ایسا صدقہ جو دنیا کو اس کا فائدہ پہنچتا ہی رہنا، لگاتار پہنچے اس کا فائدہ، ٹھیک ہے، ایسا صدقہ، ایسا سچے دل سے آپ نے راہ اللہ میں خرچ کیا جس کا فائدہ بعد والوں کو پہنچتا ہی رہا، جب تک پہنچتا رہے گا اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ہاں آپ نے ایک جگہ بور دلایا تھا اپنی زندگی میں، وہ بورنگ آپ کا دلانے کے بعد ہمارا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارے بعد 10 سال وہ بورنگ ویسے ہی رہا، پھر اس کا ثواب ہمارے کو ملتا ہی رہے گا۔ جتنے لوگ پی کے پانی کھا کے وہ پانی کوئی غیر مسلم بھی پی لے، پرندے بھی پی لے، تو اللہ آپ کو ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ گئے؟ کس کی بھی پیاس گزری آپ کے پانی سے، اللہ اس کا ثواب آپ کو دیں گے الحمدللہ۔ کہا کہ وہ بور خراب ہو گیا نکالے، لیکن بور کھدوایا آپ کے پیسوں سے گیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر کوئی ڈال رہے اس کو اور آگے بڑھا رہے، لیکن فرسٹ کس نے کیا تھا یہ کام؟ اسی طرح کئی مسجد تعمیر کر دی۔ میری بہنوں بور بولے تو صرف ایک ہی مت سوچیے کہ بور ڈالنے پہ ہی ثواب ہے، کیونکہ کئی جگہ اسی چیز کو لے کے رکے رہتے لوگ، تو کئی جگہ دوسری ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لیا جاتا، تو بقیہ تمام کام آپ نے مسجد بنوا دی، اور پھر اس کو چاہے تعمیر نو کتنا کرو، پہلی بنیاد آپ نے رکھی تھی۔ ہم انتقال ہو گئے 100 سال، آج ہم دیکھتے 400 سال 500 سال کئی 100 سال پرانے والی حدیث مسجدیں رہتی میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح دینی مدرسے ہے، اسی طرح کوئی بھی ایسے کار خیر ہم نے انجام دیا جس کا فائدہ دیر تک لوگوں کو پہنچتا گیا، جب تک پہنچے گا اس کا فائدہ ہم نیکی ہمیں ملتی رہے گی۔ اور اسی طرح میری بہنوں اس کو، اور اسی طرح اس کو سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کے موت کے بعد عمل کرے، یعنی کہ وہ علم جو ہم کو آتا تھا، کسی کو آتا تھا مرنے والے کو، وہ دوسروں کو سکھا کے چلے گئے، تو مرنے کے بعد بھی وہ لوگ، ان کا تو انتقال ہو گیا، ایک آدمی کو سکھائے، سکھانے والوں کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ ایک شخص، وہ عورت ہو یا مرد، جس کسی کو ہم نے سکھایا میری بہنوں، اس کو ان سیکھنے والے کیا کرے، 10 کے سامنے ذکر کرے۔ اب وہ 10 ایک ایک کو کرے، دیکھو کتنا بڑھ گیا حساب، وہ 10 پھر ایک ایک بن کے 10 کو کرے، پھر وہ 10 اور 10 کو کرے۔ جیسے دنیا میں ہوتا نا، انسان کسی بھی چیز کے اوپر قناعت کر کے نہیں رکتا، حالانکہ دنیا قناعت پسندی سے گزارنے کی جگہ ہے، لیکن میری بہنوں پھر بھی ہم چاہتے یہ ہو گیا چلو اور ایک کریں گے، یہ ہو گیا اور ایک کریں گے، آگے بڑھتے جاتے۔ تو ایسے ہمارا جب کام آگے نیکی ایسا آگے بڑھتی جائے گی، ہم اگر ایک تک بھی دین کو پہنچا کے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی اچھی بات قرآن حدیث کی کوئی صحیح بات جو ہم کو معلوم تھی وہ ہم نے دوسروں کو پہنچا دی، کسی کو وضو کرنے کا نہیں طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، جو کچھ بھی صدقے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا، کسی سے اچھی بات کرنے کا طریقہ سکھایا، جو بھی اچھی اولاد کی پرورش کا طریقہ سکھایا، اچھا حجاب کا طریقہ سکھایا، جو کچھ بھی ہم نے اچھائی کو سکھایا ان کو، اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے، یہاں تک کہ انہوں نے آگے، اس کے بعد آگے، اس کے بعد آگے، تو وہ قیامت تک اگر ایک بھی کرنے والا باقی رہ گیا تو ہمارے اعمال نامے میں اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے ثواب جاریہ میری دینی بہنوں۔ اس طرح سے اسے ابن ماجہ، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ایک حدیث جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، منقطع یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں اعمال، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، جو بھی ہم کرتے تھے سب رک گیا۔ اور میری بہن فرمایا لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا بتا جا رہا، لیکن 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا۔ اب یہ 3 چیزیں ہی ہیں جس میں پورا خلاصہ آپ کو ملتا ہے، یہی اصل ہے، سمجھو یہی اس کا مادہ ہے، یہی اصل ہے، اسی سے سب چیزیں بنی ہوئی ہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے لیے اہم چیزیں
यही 3 चीजें आप देखेंगे, पूरे अहादीस, पूरे खुलासे हमको इसी के ऊपर मिलेंगे। तो मेरी बहनों, वो 3 चीजें क्या है जिससे पता चल रहा कि इंसान को जिंदगी में इन 3 चीजों के लिए कोशिश करना है, तो सवाब जारिया ये तुम्हारे लिए बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी भूले बैठे हुए हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि मैं करो न करो मेरे बच्चे मेरे लिए सवाब बन जाएंगे। ये नहीं है मेरी बहनों। देखिए जिस तरह से बीज लगाए बगैर आप फल फूलों की उम्मीद लग सकते हैं, बीज लगा के उसको खाद पानी डाल के जितनी आप मेहनत करें कर दिए, बाद दरख्त बड़ा होगा तो उसके फल फूल आपको मिलेंगे। आपने तो जमीन के ऊपर तवज्जो ही न दी, तो ऐसा थोड़ा ही ना होगा। तो मेरी बहनों देखिए क्या बताया कि 3 उसके अमाल का सिलसिला मुनखतम होता है, लेकिन 3 चीजों का सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। पहला सदक़े जारिया, वो सदका जिसका सवाब फायदा लोग उठाते ही रहे, और इसी तरह से दूसरा लोगों को फायदा देने वाला इल्म। और सदक़े जारिया में एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगी मेरी बहनों, अक्सर लोग क्या करते हैं, गरीबों मिस्किनों और रिश्तेदारों को, अगर कोई बेवा है, यतीम बच्चे है, खाने पीने का इंतजाम कर देते जाते, हर महीना उनको अनाज दिलाते। लेकिन मेरी अजीजों, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि क्यों ना हम उस घर में से एक बच्चे को तालीम दिलाते। अगर उस एक बच्चे को हम अच्छी पढ़ाई पढ़ाएंगे तो मेरी बहनों वो पूरे घर का कफील बन जाएगा, तो वो पूरा घर उससे फायदा उठाएंगे जो मदद हमने की। तो ये मत सोचिए खाली किसी को हाफिज बनाना है, खाली किसी को हाफिज, अक्सर लोग क्या करते, वालिदैन के मरने पर किसी को हिफ्ज कराए तो सवाब, बल्कि हाफिजों को ढूंढते रहते। तो कभी कभी कोई हाफिज ऐसे रहते जहां कैसी जगह हिफ्ज करा रहे नहीं देखते, उनका अकीदा का है नहीं देखते, नहीं वो मदरसा हिफ्ज कराता, कहते वहां मदद कर दो, हालांकि उनके अकीदे पूरे शरीयत के खिलाफ, बिदात के साथ, शिर्क के साथ रहते। तमाम चीजों को देखिए। फिर दूसरी चीज, कुछ हाफिज ऐसे जो हिफ्ज कर लिए, अपने हिफ्ज का फायदा भी नहीं पहुंचाते दूसरों को, खुद अपनी जात को नहीं पहुंचाते। तो ऐसा ना हो मेरी बहनों, बद्दिल होकर हम ये काम नहीं करें, ऐसा नहीं है। लेकिन आलिम भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, उलमा के ऊपर भी हम खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त देखिए आलिमियत के इदारों को भी आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आज दीन का मामला देख रहे हैं, दावती कामों में कितनी मशक्कतें चल रही है मेरी बहनों। तो लिहाजा इस वक्त हम किसी दीनी दरगाहों की मदद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसी तरह दुनियावी तालीम भी, अगर किसी एक बच्चे को हम पढ़ा दे, वरना तो आप देखिए आपकी मदद से खानदान कुछ दिन खा लेते, लेकिन जैसे बच्चा है 12 से 13 साल का होता, माँ बच्चे को ऑटो पे भेजना शुरू कर देते। और आज माशरे में देखिए मेरी बहनों, जहां भी आप ऑटो पे पुकारने वाले बच्चों को देखेंगी या ऑटो चलाने वाले बच्चों को देखेंगे, पान के डब्बों पे देखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कोई गलत काम है, करें अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत में कोई उज़्र नहीं है, लेकिन जो भी छोटे छोटे काम, आप कभी चार मीनार, पत्थर गट्टी, लाड़ बाजार पे जाके देखिए, एक भी गैर मजहब का बच्चा आपको हाथों पे माले डाल लेके, हाथ में ऐनका बेचते हुए, माले बेचते हुए, फूल बेचते हुए, फला खाने की चीजें पुकार पुकार के छोटी छोटी उम्रों में बेचता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन मुसलमानों के बच्चे दिखे, इतने बच्चे क्यों? क्योंकि इनको इल्म नहीं मिलता, इनके सहारे नहीं है, इनके बाप किसी के आवारा है, किसी के बाप शराबी है, किसी का बाप अय्याश है, किसी का बाप गैर जिम्मेदार है, किसी का बाप का इंतकाल हो चुका है। तो इनका पूरा दुनियावी मुस्तकबिल खराब हो गया। मेरी बहनों, अगर हम किसी एक को पढ़ा देंगे तो एक घर पूरा सही हो जाएगा ना, उनको एक अच्छा जरिया बन जाएगा जिंदगी का। तो ये भी बेहतरीन चीज में से है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर उनको खाना खिलाओ आप बेहतरीन चीज है कि उनमें से घर के एक इंसान को पढ़ा दो, तो क्या उसका फायदा नहीं पहुंच रहा? इससे भी अल्लाह ताला हमको सवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा अपने माल से कोई ऐसा काम करते जाइए जिसका फायदा आगे वाले उठाते ही रहे। और मेरी बहनों, तीसरा, नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करे। बार बार गौर करे, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, सही मुस्लिम की हदीस है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया, हदीस नंबर 1001। मेरी बहनों, नेक औलाद जो दुआ करे बोल रही, लेकिन आज हम कहाँ देखते मेरी बहनों, किसके बच्चे ऐसे हैं जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे? बताइए, नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, सबसे पहली दुआओं की शुरुआत नमाज जनाजा से। बताइए आप कहाँ कितने बच्चे पढ़ाते? सब जगह हाफिजा पढ़ाते अपने बच्चे, अपने घर वाले पूरे पीछे सफों में। लेकिन अगर हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बाप हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो दुआ दिल से निकलेगी मेरी बहन। अगर वो हाफिज पढ़ा रहे हैं तो जबानी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही, तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए, जिंदगी मौत दोनों चीजों का एहसास दिलाओ, क्योंकि कल हमको मरना है। अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो ये सब चीजें गैर पूरे करने के लिए आ जाएगी। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए औलाद में, औलाद बोले बेटा या बेटी नहीं है, दोनों भी वालिदैन के लिए दुआ मगफिरत का, दुआ का एहतमाम करने वाले। नेक औलाद जो उनके लिए दुआ करे, ना ये कि खाली पैसे मौलाना को हर साल भेज दे रहे कि आप हमारे बाबा के लिए दुआ करो, उल्टा हो सके तो रमजान में 4 कुरान पढ़ाते कहते, देखो अब क्या ये नेक औलाद बोलते? मेरी बहनों, ऐसा तरीका, ये उनके साहबा, इतने साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन का इंतकाल हुआ, कई सारे शहीद हुए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہم بار بار سنتے آئے ہیں. پھر وہ زمانہ وہ تھا ہر گھر میں, جیسے آج ہم دیکھتے نا گھر گھر انجینئر رہتے, گھر گھر ڈاکٹر رہتے, گھر گھر کلکٹر رہتے ہمارے. آج ہم پوچھ رہے ہیں اچھا آپ کے گھر میں کوئی انجینئر نہیں ہے, آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں, ماسٹرز پڑھے نہیں پڑھے, اچھا اتنی چھوٹی تھوڑی پڑھائی پوچھ رہے ہیں, ڈگری دے پڑھے ہوا سن کے. تو سوچئے پہلا زمانہ ایسا تھا, وہ گھر تعجب سے دیکھے جائیں جس گھر میں حافظ نہ ہو. گھر گھر حافظ, کبھی تو پورا پورا گھر حافظوں کا ہوتا تھا. میری عزیز دینی بہنوں, تو پھر سوچو کیوں ان لوگوں نے بخشش قرآن کا سلسلہ نہ چلایا ہوگا. نہ ان حفاظ نے کیا, نہ ان علماؤں نے کیا یہ کام. تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں طریقہ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب قرآن تھے. پھر کیا آپ نے اپنے صاحبزادیوں کے لیے کیا, کیا ازواج مطہرات کے لیے فرمایا؟ نہیں نا میری بہنوں. تو یہ زندگی بھر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیے تو آپ کے لیے بخشش ہے. اور آپ جب نیک بن جائیں تو خود بخود نیک اولاد صدقے جاریہ ہے انشاءاللہ میری بہنوں. اسی لیے یہاں بتایا گیا ہے ایصال ثواب, نیک اولاد صدقے جاریہ. تو اولاد کو اسی لیے سوچئے برتھ ڈے پہ چھوڑ کے جائیں گے, ہاں شادی کی سالگرہوں کا سلسلہ دے کے جائیں گے, دنیا داری میں ان کے ریتاں رسماں, ہم بولتے نہیں بچوں کی خوشی, ایک ہی بچہ ہے نا جی بھائی, اب شادی میں بیاننے بجائے تو کیسا بولو, ایک ہی ہے نا بچہ, بچے کی خوشی کے لیے منجے بٹھا رہی ہوں, بچے کی خوشی کے لیے فلاں کام کر رہی ہوں. یہ ان کی خوشی کے لیے ان کو بھی جہنم کے راستے پہ چھوڑ کے جا رہے, خود بھی اپنے ایصال ثواب کو دروازہ بند کر لے کے جا رہے ہیں. کہاں ملتا ہے ایصال ثواب؟ الٹا اگر ہم غلط چیزیں سکھا کے جائیں گے تو ایصال عذاب ضرور ملے گا. ثواب جاریہ کیسا, عذاب جاریہ بھی ویسا رہتا برائی کی تربیت دے کے جانے پر. تو بچے جو بھی غلط کر رہے ہیں ہماری وجہ سے, کل اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے. اسی لیے اپنے بچوں کو احساس دلائے میری بہنوں, دنیا میں تعلیمات دلائے, نہ کہ دنیا کے پیچھے یعنی کہ ان کو غیر مذہبوں کا اتباع کرنے کے لیے چھوڑ دے. اپنی بس بھر کوشش کرنا, باوجود اس کے یہ نہ مانے تو سمجھو وہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے, یہ سمجھ لیں آپ. تو میری بہنوں لیکن بالکل ہی ان کو دنیا کے حوالے کر دیے اور اپن خاموش تماشائی بنے بیٹھے, یا انہی کی خوشیوں میں ہم دین کو آخرت کو داؤ پہ لگائے بیٹھے, ایسا کبھی نہ کیجیے. دیکھیے اولاد کے لیے بار بار جو حکم آ رہا ہے کہ نیک اولاد, اور آج ہر گھر میں اولاد کی طرف سے سرکشی کا گیلا ہے. لیکن میری بہنوں دیکھو یہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ جس اللہ نے ہم کو اولاد دی, ہم اس اللہ کی پہچان اپنے بچوں کو نہیں دے رہے, تو پھر میری بہنوں وہ بچے ہم کو کیسے جانیں گے, ہم کو کیسے پہچانیں گے بتائیے, ہمارا کیسا احساس کریں گے؟ ہاں اگر ہم پورا معاملہ کرے اور خود ہم نیک بھی ہے پھر بھی اولاد نافرمان ہے, تو سمجھ جاؤ نوح علیہ السلام کا معاملہ, سمجھ جائیے لوط علیہ السلام کا معاملہ, تب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی اور صبر کے ساتھ رہے. انشاءاللہ اللہ اس کا بھی ہم کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے. اور میری عزیز دینی بہنوں, لیکن ہمارے لیے الحمدللہ اس کوشش کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نیک اولاد صدقے جاریہ ہے جو کہ میت کے لیے دعا کرے. اب آئیے اور ایک حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے, جو اعمال اور نیکیوں کا ثواب, نیک کام وہ جو کر کے گئے اس کا ثواب ان کو ملتے رہتا ہے. اس میں فرسٹ ون وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا. کون سا وہ علم ہوتا جو دین کا علم اللہ ہم کو دے, وہ سیکھا, لوگوں کو سکھانا اور اس کو دور تک پھیلانے کی کوشش کرنا جتنا ہم سے ہو سکے. گھر سے شروعات کریے, پھر اور ذرا وسعت ہے محلے میں کیجیے, اور ذرا وسعت ہے آگے بڑھیے بستیوں میں, اور ذرا ہے شہروں میں, اور ذرا ملکوں میں, پھر الحمدللہ خود حق پہ ڈٹے رہتے ہیں اور حق کو پہنچانے کی کوشش کریں. لوگ سوچتے ہیں ان کو کیا ملتا ہوگا وقت یہ کر لے کے, کئی کو آرام سے نہیں بیٹھتے ہوں گے. تو میری بہنیں دنیا آرام سے رہنے کی جگہ تھوڑا ہی نہ ہے. عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اس آرام کی جگہ کے لیے محنت کرے. جب وہاں جائیں گے ایک بار آرام آنکھ ایسی بند ہو جائے گی میری بہنوں, پھر تو کوئی کھلائے بھی ہم کھولیں گے نہیں. پھر اس کے بعد جو پہلی منزل سے اگر آرام پانا ہے تو پھر یہاں پر محنت کرنا پڑے گا. ہم دنیا میں بولتے ہیں عام چیزوں کے لیے, اگر کسی کے بچے ہم کسی کو دوسروں کو دکھا کے بولتے دیکھو مما ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, تو بولتے دیکھو بیٹا ان کے گھر والوں نے محنت بھی ویسی کی, کر محنت تو کھانے مت کرے, تو پھر کر محنت تو پا جنت. سمجھ گئے, کر محنت پا جنت. دنیا میں محنت کرو, آخرت میں جنت کو پاؤ انشاءاللہ. یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے تو پھر وہاں جنت کی نعمتوں کو کیسے پائیں گے؟ تو میری بہنوں عقل مند وہ ہے جو خود علم کو سیکھے, پھر اس کو سکھائے, پھر اس کو پھیلائے. معلومات ہو گئے عمل کر لے رہے خاموش بیٹھے ہوئے, ایسے بھی نہیں بننا ہے ہم کو, بلکہ دوسروں تک پہنچانا یہ ہم پر لازم ہے. اور میری عزیز دینی بہنوں اس طرح کے, اس کے بعد دوسرا نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی. دوبارہ پھر سیکنڈ ون نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی.
نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سنت کی خلاف ورزی ہوگی. والدین کی موتا میں نہ کوئی بدعت کا کام کریں گے نہ بدعت کا کام ہونے دیں گے. تب کیا کر رہے پورے بچے, اب کیسا رہتا, ہم تعلیم کچھ بھی نہیں دیے, بچوں کو چھوڑ دیے, انتقال ہو گیا, پورا خاندان پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے رہتے, خاندان والے آ کے کچھ بھی کرتے رہتے, جو بولے سر ہلاتے, جو بولے پیسہ دے دیتے, چادر گل چڑی, فلاں ہوا, یعنی کہ تیجا ہوا, چہلم ہوا, برسی ہوئی, فلاں کر رہی, تمام چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہی, خبریں پختہ بنا دے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ہو رہی. تو یہ نیک اولاد تھوڑی ہے میری بہنوں. نیک اولاد وہ جو سنت پہ ڈٹی رہے اور والدین کے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے. اور میری عزیز دینی بہنوں, نیک اس طرح اس نے جو پیچھے چھوڑی, اس کے بعد قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی, یعنی کہ جو قرآن ان کو آتا تھا اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا. اور میری بہنوں اس کے بعد مسجد جو اس نے تعمیر کرائی, یہ سب وہ 3 اعمال کا ہی خلاصہ ہے. دیکھیے, مال کی عبادتوں میں آ رہا نا قرآن, علم میں آ رہا قرآن کی تعلیمات, پرورش میں اولاد آ گئی. اب یہاں پر آپ دیکھیے, وہ علم جو دیا سکھانا پھیلانا, تو علم الگ ہوتا, تعلیم الگ ہوتی. تعلیم صرف آپ تجوید کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا دینا, صحیح انداز اور تلفظ کے ساتھ پڑھا دینا تعلیم ہو گیا. لیکن وہی آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا, پھر اس کو سمجھانا, اس کے ذریعے سے بتانا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ کام کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یہ علم ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں فرمایا کہ اس کو, یعنی کہ دیکھیے اب یہ بھی اسی میں آ گیا, قرآن کی تعلیم جو اللہ نے اس کو دی, قرآن دوسروں کو سکھاتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد آج 4th 1 مسجد ہے جو تعمیر کرائی, یعنی کہ مسجدوں کا تعمیر کرانا. اور 5th 1 ہے مسافر خانے بنوانا, یہ بھی سب مال میں سے آ گیا. دیکھیے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے میں, سب اسی کا خلاصہ. اب آپ صرف ذہن میں رکھیے 3 ہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ثواب جاریہ ہیں. ایک علم جو دوسروں تک پہنچائیں گے, تعلیمی صورت میں ہو یا علمی صورت میں, اور دوسرا وہ مال جو راہ اللہ میں صدقہ جاریہ لگا کے جائیں گے, اور تیسرا نیک اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی کا یہ پورا خلاصہ آپ کو ملے گا, جس میں آپ دیکھیے اسی طرح مسافر خانہ بنوانا, کہیں سے دور سے لوگ آئے, ان کو رہنے کا ٹھہرنے کا ٹھکانہ بنایا, چاہے وہ مسافر کوئی بھی کیوں نہ رکے, جو راحت پا رہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اور وہ صدقہ جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا, ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے. از خود یعنی کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بنائے گی چیزیں وہ ہے جس کا ثواب آپ کے اعمال میں جاری رہتا. عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن ثواب ملنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کے اعمال میں. اور یہ کون سا اعمال ہے, کیا بتایا آگے, وہ صدقہ جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا. کیا بول رہے میری بہنوں, بعد میں ان کے بچے نام پہ اتنا دیے نہیں. دیکھیے جب نام کسی کے مرنے کے بعد اگر اولاد مالی کوئی صدقہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا, ثواب میں صرف پرسنٹیج ملے گا. 100% کریں گے تو 20% ملے گا, 80% کے حقدار وہ خود ہوں گے. لیکن جب خود زندگی میں کریں گے تو 100% ہمارے لیے رہے گا. تو کیا چاہ رہے ہیں, ہماری محنت ہماری کوششوں کا 100% لے کے جانا ہے, نہیں صرف تھوڑا سا پرسنٹیج پانا. وہ کریں گے انشاءاللہ, اس کا ملے گا, لیکن خود زندگی میں کھینچیے میری بہنوں. اسی لیے دیکھیے صاحب سمجھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اس کے لیے کوشش کرے. تو لہٰذا دیکھیں آپ کیا بتایا جا رہا کہ ہمارے لیے جو بھی مال صحت کی حالت میں بحالت صحت زندگی میں کمائے, تو یہ کیا ہے, اس ضمن میں ایک تفسیری حدیث بھی ہم کو ملتی ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حال میں صدقہ نکالو کہ مال کی تم کو ضرورت ہو. کب رہتی ہے ضرورت؟ جوانی میں رہتی زیادہ. بچپنے میں مال کیا ہے پتا نہیں ہے, اس لیے دیکھو بچوں کو پیسے دو پھینک دیتے, نوٹ پھاڑ دیتے, ان کو نہیں معلوم ہے. وہی عقل احمد نے دیے تو پھاڑتے. کبھی آپ پھٹے ہوئے نوٹ مل گئے بھی تو اس کو جوڑ کے لا کے رکھ لیتے کہ یہ بھی اگر ہو سکے کہیں پر بھی 2 نوٹوں کے بیچ میں دیکھ کے کام نکال لیں گے ہم. لیکن اچھی چیز ہے کہ بتا کے دیجئے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو سچائی پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ. غفلت ہو گئی آپ سے, لیکن یہ غلطی اس میں کمی ہے کہ دکھا کے دیجئے. لیکن کیا کرتے, نوٹوں کو سنبھال کے رکھتے, پیسوں کو بچوں کو آپ دیجیے ہر چیز اچھال دیتے, پھینک دیتے, پھاڑ دیتے. تو دیکھا کیا اس وقت ہے ان کو ضرورت اس کی, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. اس کے بعد بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے میری بہنوں جس میں اگر ہے بھی تو وہ استعمال کیا کر سکتے بھلا. کمزوری ناتوانی اکٹھے بیٹھے ہیں, کئی جگہ آپ دیکھیے والدین کو پینشن آتی وہ بھی پورا بچوں پہ صرف کر دیتے, ان کو ضرورت ہی کیا رہتی, اس کے بعد ان کی تمام خواہشات ہی کی ہو گئی. خواتین کی ہی مثال لے لو, ہماری آپ کی. اب ایک عمر ہونے کے بعد ہم جب بازار کو جاتے ہیں تو ہم زیادہ مہنگے کپڑے کس کے لیے خریدتے, بچیوں کے لیے, بہوؤں کے لیے, بچوں کے لیے. اگر جب ہمیں بولا جائے ہم بولتے ماں اتنا وزندار اتنا چمکی والا کہاں سے پہنتی ہوں ابھی وقت میں, جسم دم چڑھنے لگے گا, نہیں چاہیے.
دیکھیے اگر وہی جوانی ہے، حالت ایسی رہتی میری بہنوں کہ اگر گلے میں گلا بھر سونا ڈال کے بھی لگ جاؤ، اگر سامنے والوں کا ہار ذرا چمکا تو نظریں رہتی کیا پیارا ہار ہے، نہیں کتنا اچھا لیے، نہیں. لیکن وہی ایک عمر ہو جانے کے بعد اگر 2 ہار ہے تو بہو یا بیٹی سے کہیں گے بیٹے اتنے میں لے کے کیا کروں گی بھائی، اس عمر میں اس کا بھی بوجھا برداشت نہیں ہوتا، ایک میں ڈالوں گی ایک آپ ڈالو. دیکھا آپ، تو اہمیت کب ہے؟ جوانی، صحت کی حالت، یہی ہے وہ طاقت، خواہشات بڑھانے کا وقت، خواہشات کے تابع ہوتے ہیں یا اپنی آخرت کے تھے. اسی لیے جوانی کا بہت خاص مقام ہے ہماری زندگی میں، یاد رکھو. نوجوان جوانی میں عبادت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہے. نوجوان جوانی میں توبہ کرنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے. نوجوان جوانی میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو میری بہنوں کو جوانی کی عبادات میں صدقہ بھی ہے کہ اس وقت کتنا بھی پیسہ ہو نہیں بول کے رہتا، خرچہ کرتے ہی جاتے ہیں آپ دیکھیے. تو اسی لیے بتایا جا رہا کہ اس وقت تم صدقہ کرو جب مال کی تم کو ضرورت ہے، خرچ کرنے پہ غریبی کا ڈر ہو، جمع کرنے پہ تونگری کی خواہش ہو، اس وقت تم راہ اللہ میں صدقہ کرو، نہ کہ اس وقت جبکہ نہ مال کی تم کو ضرورت ہے نہ اس کی اہمیت ہے. اور تم اس وقت یہ کہو کہ ناتوانی کمزوری بستر سے لگے گئے، پھر تم کہتے ہو کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دو. اس حدیث کو بڑا توجہ کرو میری بہنوں، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا دو. صدقے کے لیے بھی اگر تم کہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن کیسے کہ وہ مال تو فلاں 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 کا ہو چکا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فلاں فلاں کا کہنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب ہماری عمر ہو جاتی ہے، ہم موت کے قریب جاتے تو مال کے وارث پیدا ہو جاتے ہمارے، اور اس وقت اپنی مرضی سے ہم پورے کا پورا صدقہ بھی نہیں کر سکتے. وہی جوانی میں کر رہے، اب جتنا کما رہے اتنا بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے، لیکن اتنا مت صدقہ خیرات کرے کہ اپنے آپ کو اس حال میں کر لے، نہ اتنا اپنے ہاتھوں کو روک لے کہ بخیلی ظاہر ہو. دونوں چیزیں نہیں، اعتدال میں چلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسلام ہم کو یہ بھی ترغیب نہیں دیتا میری بہنوں کہ اللہ کے راہ میں ایسے دے دو کہ خود کو کنگال بنا لو، یا ایسا ہاتھ گریبان سے باندھو کہ بس میرے واسطے مستقبل 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 ہو کے رکھ رہے ہیں، پورا جمع جمع کے انتقال ہو گیا، نہ استعمال کر سکے، نہ گھر والوں کی ضروریت پوری ہوئی. دیکھا اس کے بعد بچے ایسا استعمال کر رہے پیسہ وہ، کیونکہ ان کو تربیت بھی نہیں دیے. اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے، نہ تو اس کے لیے ہم نے وصیت کی ہے، کیونکہ بس جماتے رہے انتقال ہو گیا. تو ایسا نہ ہو. تو میری بہنوں دیکھیے یہ کیا بتایا جا رہا ہے، جب ہمارا ایک وقت زندگی کا ہوتا ہے تو ہمارے بچے اس کے وارث ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے صدقہ نہیں کر سکتے. ایک وقت ایک صحابی کے انتقال کے وقت انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں اتنے اونٹ ہیں یا اتنے گھوڑے ہیں جو میں غلاموں کے لیے، کہا کہ میں ان غلاموں کو راہ اللہ میں صدقہ کا مطلب آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کو اکٹھا کیا، ان کے 3 حصے بنائے اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا گیا، 2 حصے ان کے اولادوں میں تقسیم ہو گئے. تو پھر میری بہنوں سوچئے یہ ہمارے لیے کیسے اجازت ہے کہ مال پورا ہم کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بہت سے وقت 30% ہم صدقہ کر سکتے، 70% ہمارے وارثوں کا ہو جاتا، ہماری اولاد کا. تو پھر جب کرے جب مال کے پوری طرح مالک ہے اور آپ کے جسم میں طاقت ہو. اسی لیے کیا بتایا، جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا، ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے. اسے ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور بہقی نے روایت کیا ہے. اب میری بہنوں آئیے اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ. فرمایا ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ وصیت کیے بغیر انتقال کر گیا. کیا کہا کہ میرے باپ کا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی تھی کسی چیز کی بھی. مال چھوڑا انہوں نے لیکن مال کی وصیت نہیں کی اور مال کو چھوڑا. میں اس کی طرف سے اگر میں باپ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اسے مسند احمد، مسلم، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث صحیح. میری عزیز دینی بہنوں، حدیث نمبر 3413 رقم الحدیث البانی رحم اللہ نے جزء ثانی میں اسے درج کیا ہے آداب جنائز میں. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے کیا پتا چلا، اگر کسی کے والدین مر جائیں لیکن وصیت نہ کریں اور اگر اولاد اس مال میں سے صحیح شریعت کے حساب سے استعمال کرے، حقداروں کا حق ادا کرے، تو باپ کے اوپر بھی جو نئی وصیت کرنے کا گناہ ہے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور صحیح ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ان کی غلطی معاف ہو جائے گی. لیکن میری بہنوں آج افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا، کئی اولادیں تو وہ ہے جو والدین کو وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی. کبھی کبھی تو میری بہنوں وصیت کرتے بھی ہیں وہ، تب بھی کیا کرتے، اس مال کو بہنوں کا حق مار دیا جا رہا الٹا. یہ صحابہ آ کے پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارے اسلاف دیکھیے، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، مال چھوڑے
वसीयत नहीं करे यानी कि किसी के ताल्लुक से कि उन फुला फुला को मैं ये देना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं उसमें से दूं उन जरूरतमंदों को कि मेरे को नेकी मिलेगी, उन मेरे बाबा को नेकी मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ये होती है नेक औलाद। नेक औलाद वो नहीं है जो वालिदैन के पूरे माल के ऊपर मालिक बन बैठे, अपने बहनों का हक मार दे, रिश्तेदारों का हक मार दे, शरीयत के हिसाब से विरासत की तकसीम ना करे। और मेरी बहनों, इसीलिए सबसे अच्छी बात यह भी है, देखिए मरने से पहले वसीयत कर देना चाहिए, वरना बाद इसके आपका जो माल का कैसा इस्तेमाल होगा किसी को पता नहीं। आज तो ऐसे फितनों का जमाना है, लोग बड़ी तकलीफ से कह रही हूं मैं, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज की ज्यादती को माफ फरमा दे, औलाद वालिदैन को कत्ल करने से भी पीछे नहीं हट रही माल के लिए। कई ऐसे वाकयात आए दिन हम सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर। तो बताएं क्या ये देते बोल के आपको इत्मीनान है? माल अलमाल अवल बनूना फितना बोले अल्लाह ताला, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, एक फितना है बोले। तो ये माल आज ऐसा फितना बने हुआ है जहां आप देखिए विरासत के मामले में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। अच्छा खासा दीन को समझने वाले भी बहनों को हक देने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी आप देखिए शरीयत की रोशनी में नहीं तकसीम हो रही, आज भी बोलते इतना दे देते, ले लेना। आप क्यों लेंगे भाई? उनके भी बाबा थे, आपके भी बाबा थे, दोनों का हक बराबर है। जो हक बन रहा कुरान हदीस से आपको हक दे। इसीलिए इसके जिम्मेदार कौन है? माँ बाप भी है, जो जिंदगी में कभी भी वसीयत नहीं करे। देखा, उल्टा ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो जब हकदारों का हक मारे गया तो वसीयत नहीं करने का गुनाह भी होता, याद रखिए। कल ये मजलूम हमारी बेटियां पूछेंगी, और मेरी बहनों कई जगह तो माएँ खुद कहती हैं बेटियों से, अफसोस में मैं कहूँ उन बहनों के लिए, बोलते जान दो ना बेटे, भैया कहने क्या है बोल के, आपकी शादी नहीं करे, आपकी शादी करे, आपको पढ़ाए, तो इसका मतलब बेटा पढ़ा लिखा शादीशुदा पैदा हुआ था आपको? कैसे कहते हैं मेरी बहनों? वो माओं को हक, बेटियों के मजलूम होने के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है, जो खुद अपनी बेटियों के ऊपर जुल्म करती है। बचपन से ये बेटियां सहती आती हैं। कभी देखिए मेरी बहनों, हम ये सोचते हैं कि बेटी है, बेटी को क्या करते, 1.5 साल दूध पिलाओ, बेटा है 2.5 साल पिलाते कते। आज भी है ऐसी माएँ, ये हरगिज न करे मेरी बहनों। कल ये बेटियां हमारे से पूछेंगी अल्लाह के सामने कि मेरी ऐसी क्या गलती थी। एक वो जमाना था जब बेटियों को हकीर समझा जाता था, अब जरा अंदाज बदल गए। लेकिन आज भी मेरी बहनों, हम सोचते करना क्या है भाई, इतनी ताकत वाले के क्या करते, क्या इन्हों जंग में जा रही, शादी कर लेके जाके हंडिया भुनने का है, इनको क्या करते? उर्दू मीडियम में दाखिला दिलाओ, बेटे को इंग्लिश पढ़ाती बोलते, बेटे को 1000 के कपड़े तो बेटी को बोलते बेटा 500 के, तुम औरत बच्ची है ना। जिंदगी भर उसको एहसास दिलाते रहे कि तुम कम है। लेकिन अल्लाह ने नहीं बताया मेरी बहनों, जमाने जहालियत में ये जो बच्चियों को हकीर और कमतर समझा जाता था, अल्लाह ने उनको मकाम दिलाया। कुरान मजीद में उनके इज्जत करने का, उनका इकराम करने का, उनके हुकूक देने का हुक्म दिया। इतना पढ़ने के बावजूद भी आज हम अपनी बेटियों के मामले में इस तरह का रवैया अख्तियार करते। कई जगह तो माएँ खुद कहती हैं कि नहीं नहीं आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपकी शादी हो गई, आप नहीं बोलना बेटा, जो कुछ भी है भैया उनका है, दे दिए हम लोग, हो गया। अल्लाह बता रहे क्या पता कौन औलाद तुम्हारे लिए ठीक है, नेक है, क्या पता है कौन औलाद तुम्हारे लिए सवाब जारिया बनेगी। क्यों आप औरत में बराबरी नहीं करते? एक साहबी मेरी बहनों एक मर्तबा एक घोड़ा लेकर आए, आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तिजारत पर गया था, आते वक्त सफर में एक घोड़ा मैंने खरीदा, तो क्या मेरे बेटे को तोहफा कर दूं? आपने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 2 बच्चे हैं। तो पूछा क्या दूसरे के लिए भी कुछ लाया है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछे बेटा है बेटी है, बोल रहे तो उस घोड़े को रोक दो, जब तक और एक घोड़ा ना ला लो दूसरे बच्चे के लिए, दोनों को घोड़ा, उसको घोड़ा मत दो। ये तुम्हारे दोनों के अंदर यानी कि कमी ज्यादती इख्तिलाफ होगा, ऐसा नहीं करो, ज्यादती होगी बच्चे पे दूसरे पे। तो रोक दिया इससे। फिर हम बताए मेरी बहनों, इब्तिदा से ज्यादती करते आए हैं हम, और आज आवाज उठाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमारी बच्चियों को तो सुकून नहीं। कई चीजों में मेरी बहनों हम अपनी सिर्फ इज्जत नाम शोहरत के लिए अपनी बेटियों को, यानी कि बात बाहर में बोलते नहीं, बेटा अब रहना है ना, भैया रखने वाले है ना, भैया देखने वाले हैं ना। क्यों मेरी बहनों, क्यों हम बच्चियां क्या हमको नहीं देखेंगे, बेटे ही देखेंगे। और ऐसा सोचने वाली बेटियों को भी समझना चाहिए, वालिदैन का हक आप पर भी पूरा है। आपको शादी भी हो गई तो यह हक है कि आप माँ बाप की खिदमत करें। जरूरी नहीं है बहन ही करे, भाभी करना, भैया ही करना। जैसा अल्लाह सब चीज में हक रखे, खिदमत में भी हक है, दुआ में भी हक है, नेकी में भी, आप भी उनके लिए उतना ही सवाब जारिया हो। तो मेरी अजीजों, इसीलिए देखिए कि वह हमारे लिए, हमको चाहिए कि बेटा बेटी में बराबरी का मामला करें, और ये सिर्फ जबान से कहना नहीं बल्कि एहसास रखिए, और हमेशा उनके दिल में एहसास कमतरी मत पैदा कीजिए। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं 50 ऐसे मामलात हो रहे बेटियों के साथ। तो मेरी बहनों, इसका जिम्मेदार हम खुद है। एक वक्त ये था, फर्क सिर्फ इतना है, वो वक्त मर्द बेटियों को समझ के शर्मिंदगी समझते थे, आज सोच में भी माएँ आ चुकी हैं, यानी कि खवातीन के ताल्लुक से ऐसा सोचने लगी है
باپ تو احساس رکھتے ہیں لیکن ماں ہی صحیح احساس نہیں رکھتی. تو پھر اس نظریے کو بدلے اور اپنے بیٹیوں کے ساتھ بھی برابر صحیح معاملہ کرے کہ کل ورنہ اللہ کے آگے کہ ہمارا حق ہم سے پوچھیں گی. یاد رکھیے وہ دن ایسا دن ہوگا, کوئی کسی کو چھوڑنے والے نہیں. تو لہٰذا کیا بتا رہے ہیں یہ صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے باپ کی وصیت کے بغیر بھی میں صدقہ کروں تو ثواب ملے گا؟ اور آج لوگ بول رہے ہیں بابا لکھ کے گئے ہوں گے, لکھے بھی تو پرواہ نہیں ہے, پھاڑ دو, ہم دینے والے نہیں ہے کسی کو بھی کچھ بھی, پورا ہم لے کے بیٹھتے. ہو سکے تو بابا کی بیوہ کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے. اللہ توفیق دے ایسے نالائق بچوں کو, ہدایت دے. یہ نہیں سمجھتے کہ کل ان کو بھی ایک دن آنا ہے. ہاں انہوں نے تو کم سے کم ماؤں نے باپوں نے بڑھاپا دیکھا ہے, ہمارا کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں, موت کس حال میں آئے گی. تو ایسی سرکشی سے بچے. اور میری بہنوں آئیے آگے دیکھتے ہیں حدیث, اور ایک حدیث ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے, کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ اب دیکھیے یہ صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں صدقہ کروں, سوال کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ اس لیے کیا فرما رہے, جب اگر کسی کو کوئی خیر کا کام کرنا ہو القرآن اور اس میں اختلاف ہو, انہوں ایک بول رہے انہوں ایک بول رہے انہوں ایک بول رہے, تو تم کیا کرو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو. یہ صحابی آ کے پوچھ رہے ہیں میں میری ماں کا انتقال ہو گیا کیا میں کوئی صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو. اب میری بہنوں انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا. اسے مسند احمد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے میری بہنوں. یعنی کہ البانی رحم اللہ نے جزثانی رقم الحدیث حدیث نمبر 3425 دیکھیے اس میں آداب جنائز میں درج کیا ہے حدیث حسن. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کرو. اسی طرح ایک وقت ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک میٹھے پانی کا کنواں بک رہا ہے, کیا میں لے کر اپنے ماں کے نام سے اسے وقف کر دوں کہ ثواب ان کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو لہٰذا اس طرح سے خیر کے کام کرنے کی تعلیم دی گئی. لیکن یہ نہیں دیکھو, خاص کر میں آپ سے کہوں یا اتنے حدیثوں میں آپ غور کریں, کھانا کھلاؤ کہیں آیا, کیونکہ کھانے کا پورا حکم زندگی میں دیا اللہ تعالیٰ. قرآن میں کئی جگہ دیکھیے جب جہنم کے داروں کے پوچھیں گے کہ تم آج جہنم میں کیوں جا رہے ہو, سورہ مدثر رکو نمبر 2 میں, اور وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم مشغولیات یعنی کہ ٹائم پاس کرنے والوں میں بیٹھے رہتے تھے. تو اس سے احساس کریے زندگی میں کھلاتے پلاتے رہنا چاہیے. کھلانے والے معاملے کا ثواب کا کام تو آپ کو کہیں حدیث میں ملے گا ہی نہیں میری بہنوں, لیکن وہ کھانا کھلانے کچھ ایسا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں آج مسلمان, کچھ تو بھی ایک طریقے سے کھلاتے کہتے کچھ بھی ہو جاؤ, بولتے نہیں کھلائے تو خاندان کیا بولتا جی بھائی. تو آپ اللہ کو جواب دینے والے ہیں میری بہنوں. دیکھا کھانے والا کہیں پر ذکر ہی نہیں آیا نہ کھانے کا کہیں آپ کو یہ بات بتائی جا رہی. اور میری عزیز دینی بہنوں اسی طرح آپ دیکھیں اور ایک حدیث ہے جس کی راوی امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتی ہیں ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. الحمدللہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو کما کر کھائے, اور دوسرا بتایا جا رہا کہ اس کی اولاد اس کے لیے کمائی ہے. اسی لیے تو جیسے سورہ لہب میں اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ ابو لہب کے تعلق سے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی. کمائی کس کے لیے بولا گیا؟ اولاد کے لیے. تو اولاد ہماری محنت ہوتی ہے, اولاد ہماری کمائی ہوتی ہے. تو اسی لیے بتایا جا رہا کہ اس کو آپ بہتر چھوڑ کے جاؤ درج پہ. تو میری بہنوں اسی لیے بتایا کہ اولاد بہترین کمائی ہے. اب میری بہنوں میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین نذرانہ کیا ہے؟ آئیے اس ضمن میں کچھ احادیث سنتے ہوئے اپنے عنوان کو تکمیل کریں. امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعا فرمائی. امت کی ماں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو زندوں کے لیے مردوں کے میتوں کے لیے مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ دعا ہوتی ہے, اسی لیے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. جیسے کہ اور ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے. خبر میں مرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ جیسا پانی میں کوئی شخص ڈوب رہا ہے تو دیکھتا نا کوئی سہارا مل جائے اس کو بچا لے, یا کیا بتایا جا رہا, یا ایسے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے جو بہت پریشان ہے, جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. کیا بتایا جا رہا, وہ اپنے ماں باپ بھائی بہنیں یا دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے. بے شک کیا بتایا جا رہا, اگر وہ اسے پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو
पहाड़ों के बराबर अजर अता फरमाता है। दुनिया वाले जब जिंदा लोग दुआ करते हैं तो मरहुमीन के अजर पहाड़ों के बराबर इतने ज्यादा अजर उनको मिलते हैं। मुर्दों के लिए जिंदों का बेहतरीन तोहफा इनके लिए इस्तग़फ़ार करना है। इसे बहीक़ी ने रिवायत किया है मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस सही मिशकात अल मिसबाह अलबानी रहमतुल्लाह ने जुस्सानी रकमुल हदीस 2354 में हदीस हसन इसको आदाब जनाइज में दर्ज किया है। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इससे क्या पता चला, बेहतरीन उनके लिए जो हम भेजने वाली चीज है वो दुआ है, और खुद दुआ करें मेरी बहनों। और इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत में नेक आदमी के दर्जे बुलंद फरमाता है। बहुत ही प्यारी हदीस है, देखिए आप सुने क्या फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला जन्नत में नेक आदमी के दर्जे बुलंद करते हैं। नेक है आदमी, जन्नत में उसका दर्जा बुलंद हो रहा है। तो आदमी अर्ज करता है, या अल्लाह ये दर्जे मुझे कैसे हासिल हुआ, यानी ये बुलंदी मुझे कैसे मिल रही है अचानक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया। हदीस में ये अल्फाज मेंशन किए गए, देखो, फयक़ूल बिइस्तिग़फ़ारी वलदिका लका, क्या बताया जरा, कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार किया। इस्तग़फ़ार के माने क्या है मेरी बहनों? इस्तग़फ़ार बोल तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ के इतने बार पढ़ी अल्लाह इसका सवाब चले जाओ बोलना नहीं है। आज हम ऐसा समझ के इस्तग़फ़ार का दस्तर भी बिक जा रहा। देखो किसी का इंतकाल होता है, इस्तग़फ़ार का दस्तर, तौबा का दस्तर, कलमे का दस्तर। मेरी बहनों नहीं, बल्कि इस्तग़फ़ार के माने ये है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, उनके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की, उनके लिए खैर की दुआओं का एहतमाम करना मरहूम के लिए। तो उसके बच्चे ने उसके लिए दुआ की, कितना बेहतर आया कि तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की। लेकिन आज औलाद ऐसी हो गई मेरी बहनों, वालिदैन जिंदगी लगा देते, पढ़ा लिखा के अच्छे मर्तबे दिए, इतने मसरूफ है, दुआ के लिए भी हाफिज सबको पैसे दे रही, वालिदैन के लिए उनको टाइम नहीं है, मालूम जिंदगी में देखने के लिए नहीं आए। बीमार है बके बताए तो 1 साल बीमार रहे, माँ बाप से मिलने नहीं आए, इंतकाल हुआ बोलते इमीडिएटली टिकट कटाए, वालिदैन के जिस्मों को एसी के डब्बों में डला दिए, एसी बॉक्सों में, एयर कूलर हम क्या बताते वो डाल देते ना एसी में, उसमें डला दिया जा रहा, जिसमें जिस्म अकड़ के ठंडे बर्फ हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल ज़महरीर, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ज़महरीर की तकलीफ से, तू मुझे बचाना। मेरी बहनों, सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़महरीर क्या है? फरमाया, एक जहन्नम की ऐसी वादी है ये, जिसमें इतनी ठंडी रहेगी, जब कोई जिस्म को डाला जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो मेरी बहनों देखिए, ये जो एसी के बॉक्स होते हैं ना, अगर हो सकता हम इनके जिस्मों का एहसास नहीं कर रहे होंगे, जो नहलाने में हम हिस्सा नहीं लेते, लेकिन अक्सर हमने नहलाया है, हमने देखा है जिस्म से कभी कभी खाल निकल जाती, ज्यादा देर उसमें रहते। मेरी अजीज दीनी बहनों, अगर हम तवज्जो न दें तो बाल कभी कभी ठंडी नीचे चिपक जाते, निकालते रहे तो बाल के साथ खालें निकल जाती है, जनाजों को निकाले। इतनी बेतवज्जो की गई तो जिस्म पकड़ लेता वो एसी का बॉक्स। और फिर 2 घंटे पहले भी आप बंद करेंगे तो अंदर के जिस्म की ठंडी कौन दूर करेगा? कई जनाजों के मामले में हमने देखा है कि पानी ऐसा डालते ना, भाप निकलते रहती। अल्लाह अकबर। एक उम्र होने के बाद जरा एसी ऑन करे, कूलर कोई ज्यादा ठंडा पानी डाला तो बोले कि बंद करो भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जो है, अभी हम अब ऐसे वक्त में उनके जिस्मों को, बेजान जिस्मों को इतनी ठंडिक में डाल दिया जा रहा। क्या ये नेकी है औलाद की तरफ से? बताओ क्यों? तो बोले नहीं, बेटे बाहर से आ रहे हैं, 2 दिन रख दो जनाजा। नहीं मेरी बहनों, अच्छी औलाद अपने वालिदैन को तकलीफ नहीं देती, इसीलिए अपने वालिदैन से मिलते मिलाते रहो, आते जाते रहो, इतने बेपरवाह मत रहो कि मौत तक पलट के नहीं देखे। लेकिन मौत के दिन जरूर आ गए। नेक औलाद 2-3 बकरे काट दी, चहलम करी शादी खाने में, नेक औलाद बकरे काट के जियारत करे, पूरे खानदान को बुलाए, नेक औलाद। इतना सब किया नहीं, ये नहीं। नेक औलाद वो है जो वालिदैन के जिस्म को तकलीफ ना होने दे, तदफीन में जल्दी करे, खुद नमाज जनाजा पढ़ाए, खुद वालिदैन के जिस्मों को नहलाए, खुद उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करे अल्लाह से। यहाँ बताया जा रहा, तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआ की। अल्लाह हमको ऐसे बेटे अता फरमा, हमारे बेटों को ऐसी तौफीक दे, और हमको चाहिए कि ऐसी तालीम दे अपने बच्चों को कि वो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाए, हमारे लिए दुआ करें बात भी मेरी बहनों। तो लिहाजा देखिए, ये है, ये तमाम हदीस आप देखिए जो हमको मिलती है, ये है सवाब जारिया, जो हमको सवाब वाले काम करने हैं, और ये है जो हमारे मरने के बाद भी हमको सवाब जारिया बन के मिलता रहेगा। इसीलिए क्या बताया जा रहा, वो इल्म जो अल्लाह हमको दे तो उसको रख रख के मत ले जाइए, बल्कि दूसरों तक उसको फायदा पहुंचाइए। और वो माल अल्लाह हमको दे तो उसका फायदा पहुंचाइए,
اس کو رکھ رکھ کے جمع کرتے گئے رکھتے گئے، یا بیکار چیزوں میں خرچ کرنا. جیسے اب دیکھیے آپ برتھ ڈے کی عادت ڈالے، آپ فلاں چیزوں میں خرچ کرے، بیکار کے رسومات میں خرچ کرے، ختنہ کی دعوت، جوانی کی دعوت، فلاں کی دعوت، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیکھ رہے ہمارے بچے. اور ہمارے بات یہ بھی یہ کریں گے، عذاب جاریہ کیا کریں گے یہ ہمارے لیے. آج یہ ہو جا رہا ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو نیک تربیت دیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کو جنازوں میں لے جائیے، اپنے ساتھ جنازہ دکھائیے. کبھی اپنے خواتین ہیں اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے کسی کے جنازے کو نہلا رہی تو حوصلہ بڑھائیے ان کے اندر، تاکہ کل ہم مر جائیں تو ہماری بیٹیاں ہم کو نہلا لیں. میری بہنوں، ہمارا جسم غیروں کے ہاتھ میں نہ جائے اور ہم اپنے عزیزوں کو نہلا لیں. اس طرح کی ہمت بڑھائیں. اسی طرح اپنے بچوں کو اتنے قابل بنا دیجیے کہ کل ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، ہمارے ان کے باپوں کا انتقال ہو جائے تو خود وہ جنازوں کو نہلائے. تو یہ ہے بہترین ثواب جاریہ. ایک وہ مال جو اللہ کی راہ میں لگا کے جانا، دوسرا وہ علم، تیسرا نیک اولاد. اسی کو کمپلیٹ ہم کو بتایا جا رہا. تو رہتی زندگی میں اس کے لیے کوشش کریں تو آخرت میں یہ ہمارے لیے ضرور ثواب جاریہ بنیں گے. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو اپنے وعدے کو پوری کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ومن اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی وہ داخل جنت ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی اصحابہ اجمعین. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا صالحا، علما نافعا، عملا صالحا، رزقا حلالا طیبا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.